اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ ٹھہرو جنت میں اور جنت سے مزے کے ساتھ جب چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، البتہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو بھٹکا دیا، غلطی میں مبتلا کر دیا، پھسلا دیا، اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا جہاں پہ وہ تھے، جس عیش میں جس آرام میں وہ تھے وہاں سے شیطان نے انہیں نکلوا دیا۔ اور ہم نے کہا یعنی اللہ نے کہا تم سب اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کا ٹھکانہ ہے، گزر بسر اور فائدہ اٹھانا ہے ایک متعین مدت تک۔ تو پچھلے ہفتے یہ بات پڑھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، البتہ اس بات کا ذکر نہیں آیا تھا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ وہ کون سا درخت تھا اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے، اس کا نام ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی باتیں اپنے اپنے انداز سے کہی ہیں، کسی نے کہا گندم کا درخت تھا، کسی نے کہا انگور کا درخت تھا، کسی نے انجیر کا درخت تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول مبہم رکھیں، نہ بتائیں، اس کے پیچھے ہم نہ پڑیں، اس پر ویسے ہی ایمان لے آئیں، خاص طور پر جب وہ ایسی چیز ہو کہ جس کے جان لینے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور نہ جاننے سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ویسے بس کوئی ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، اور اس کا مقصد تھا امتحان، اس کا مقصد تھا آزمائش کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ اور ایک دشمن تو لگا ہوا تھا، جب بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اسی وقت سے انہیں یہ معلوم تھا کہ ہمارا دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ تھا ابلیس تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا میں آگ سے بنا ہوں، میں مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سامنے اس کی غلطی اس سے پہلے ذکر کی گئی، اللہ نے کہا کہ اس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا، مردود قرار دے دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا ان ھذا عدو لک ولزوجک، آدم سن لو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے تو تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، گویا یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جنت سے نکلوانے کے لیے تمہارے پیچھے تمہارا دشمن لگا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی باریکی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے ورنہ تم پھنس جاؤ گے، صرف آدم علیہ السلام کو کہا، یہ نہیں کہا دونوں پھنس جاؤ گے، کیونکہ وہاں جنت میں تھے، بلا محنت کے، بلا مشقت کے، آرام کی زندگی تھی، کھانا پینا پہننا اوڑھنا ساری چیزیں مل رہی تھیں۔ دنیا میں آنے کے بعد حوا کی بیٹیوں کو مشقت نہیں کرنا ہے، ساری مشقت آدم کے بیٹوں کو کرنا ہے، محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، یہاں سے وہاں جانا ہے، سفر کرنا ہے، پردیس اختیار کرنا ہے۔ حوا کی بیٹی کے لیے ساری مشقت نہیں ہے، اس کا خرچہ، اس کا کپڑا، اس کا رہن سہن سب کس کے ذمہ ہے؟ آدم کے بیٹوں کے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا آدم تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، اس لیے زیادہ خیال کس کو رکھنا تھا؟ مرد کو زیادہ خیال رکھنا تھا، آدم علیہ السلام کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو بہکا دیا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں شیطان یہی چاہتا تھا۔ شیطان کیا چاہتا تھا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایک حکم دیا اور میں نے وہ حکم نہیں مانا، اس کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں گر گیا، پست کر دیا گیا، ذلیل کر دیا گیا، مردود ٹھہرا دیا گیا۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں آدم کو بھی عزت دار نہیں رہنے دوں گا، ان کو بھی ذلیل کروں گا، ان کو بھی اللہ کی نظر میں گناؤں گا، ان سے بھی نافرمانی کرواؤں گا۔ اللہ نے کہا ہے درخت کے قریب نہیں جانا، میں درخت کے قریب پہنچا کے رہوں گا، اس کے کھانے سے روکا ہے، کھلا کے رہوں گا۔ لیکن اور کیا ہوا؟ پھسلا دیا۔ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی اور جو ابلیس سے غلطی ہوئی، دونوں کی غلطی کا انداز ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے۔ اس نے اپنے طور پہ غلطی کی تھی، تکبر کی وجہ سے کی تھی، اکڑ کی وجہ سے کی تھی۔ اللہ نے حکم دیا، حکم نہیں ماننا، نہ اس نے یہ دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، اور نہ اس نے یہ دیکھا کہ حکم کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اور بس اس کو پھر اپنی بڑائی اس کے ذہن میں سوار تھی، تکبر کہ نہیں ماننا ہے مجھے۔ اور آدم علیہ السلام کا مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام پھسلا دیے گئے، بہکا دیے گئے، اور بہکائے کیسے گئے؟ ابلیس آیا اور ابلیس نے کہا، جنت میں کچھ دن گزرنے کے بعد کہا کہ وہ جو درخت سے روکا گیا ہے، قسم کھا کے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان دونوں سے قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا بڑا ہمدرد اور بڑا خیر خواہ ہوں۔ آپ لوگ مجھے اپنا بلا وجہ دشمن سمجھتے ہو، میں تو آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں۔ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، تمہارے رب نے جو اس درخت سے روک دیا ہے، اس لیے روک دیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے لیے نہ ہو جائے۔ تمہارے لیے دنیا میں جانا ہے نا، یہ درخت کا پھل کھا لو، یہیں رہ جاؤ گے۔ اور آدم علیہ السلام کی بھی خواہش یہی تھی کہ اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، اللہ کی جنت میں رہتے ہیں، اللہ کا پڑوس چھوٹ کے دنیا میں جانا پڑے، اللہ کی جنت کا یہ آرام چھوٹ کے وہاں جانا پڑے۔ اگر ایک نافرمانی کی وجہ سے یہ سب مل جاتا ہے تو نافرمانی کرنے میں کیا ہے؟ تو نافرمانی کس لالچ میں کی؟ اللہ کا پڑوس باقی رہے، اللہ کی جنت باقی رہے، اللہ کی نعمت میں پڑے رہیں برابر۔ تو یہ ایک خواہش نفس تھی، خواہش میں خیر کا پہلو غالب تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب روکا گیا ہے تو میری مصلحت اسی میں ہے، مجھے حکم ماننا چاہیے، لیکن نہیں، دھوکے میں آ گئے۔ اور دھوکے میں نہ آتے شاید، لیکن جب شیطان نے اللہ کی قسم کھا کے کہا، آدم علیہ السلام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کا نام لے کے بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ شیطان جھوٹا ہے، لیکن اتنا بڑا جھوٹا کہ اللہ کے نام لے کر جھوٹی قسم کھائے گا، یہ انہیں اعتبار نہیں تھا۔ بہرحال مان لیا بات اور کھا لیا وہ پھل جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ یہ اس طرح اس نے بہکایا۔ یہ جو ہے اس آیت کے تعلق سے سب سے زیادہ راجح بات ہے مفسرین کے اقوال میں۔ اور کیسے آدم علیہ السلام سے کیسے بات کی، کیسے بہکایا، اس کے بارے میں جو تفصیلات بہت سارے مفسرین نے لکھی ہے، وہ نہ اللہ کی کتاب میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں ہے، اسی لیے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ اسے جان لیں تاکہ اگر کوئی بیان کرے تو رد کر سکیں، اس لیے معلوم رہنا چاہیے بعض چیزیں خاص طور پہ جو بہت مشہور ہوتی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی گئی ہے، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ابلیس کو بھگا دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اب اس چکر میں تھا کہ جنت میں جا کے آدم کو کیسے بہکاؤں۔ سارے جانوروں سے ایک کے بعد ایک کہنے لگا مجھے جنت میں لے کے چلو کسی طرح، تم کو آنا جانا رہتا ہے جنت میں،
تمہارے دروازے پہ جانوروں کے آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ سانپ جو بڑا خوبصورت تھا، اس کے 4 پیر تھے، اور اونٹ جو کہ عربوں کے ہاں سب سے جو ہے خوبصورت، ان کے اپنا سب سے مفید اور سب سے منفعت بخش جانور مانا جاتا ہے، کہتے ہیں اسی اونٹ کی شکل میں اور بھاری بھرکم خراسانی بختی اونٹ کی شکل میں تھا، اور شیطان نے کہا مجھے اپنے منہ میں بیٹھا لو، اور اس کے بعد میں نکل جاؤں گا تمہارے ساتھ میں، جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ تیار ہو گیا۔ کون تیار ہو گیا؟ سانپ تیار ہو گیا، اور ابلیس کو لے کے اپنے ساتھ جنت میں چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ کہانی پوری جھوٹی ہے، ایسے سن رہے ہیں جیسے لگتا ہے بالکل سچی کہانی ہے نا؟ غلط بات ہے، نہیں صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت نہیں، لیکن بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ اب جب وہ جنت میں پہنچ گیا تو گیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا درخت کے قریب نہیں آنا، آدم علیہ السلام قریب تو آئیں گے نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ ایک پھلدار شاخ توڑی اور گیا حوا علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ حوا دیکھو کتنا خوبصورت درخت ہے، اور کتنے جو ہے اس کے خوبصورت پتے ہیں، اور کتنا اس کا میٹھا پھل ہے۔ بہرحال ان کو بھڑکایا اور ان کو آمادہ کیا، ان کو لالچ دلائی، اس کے فائدے گنوائے، یہاں تک کہ حوا علیہ السلام نے کھا لیا۔ اس کے بعد میں پھر آدم علیہ السلام کو جا کے بھڑکانے لگا، نہیں تیار تھے۔ حوا علیہ السلام کہا دیکھو میں نے کھا لیا، کہاں کچھ ہوا، تم بھی کھا لو، کچھ نہیں ہونے والا نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جنت کا لباس اتارو، جنت کا لباس اتارو، ننگے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو یہ سزا دی کہ اس کے سارے پاؤں اس کے منہ میں سما گئے اور رینگ کے اسے چلنا پڑا، پاؤں ختم ہو گئے۔ یہ صحیح نہیں ہے باتیں، بھائی بار بار بتانا پڑتا ہے بیچ میں کیونکہ بھول جاتے ہیں بہت جلدی۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ تفسیر لوگ بیان کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ اللہ نے آزمائش کے لیے جنت میں رکھا تھا، وہاں ابلیس کو جانے کی اجازت تھی، اللہ نے دی تھی، لیکن معزز ہو کے نہیں۔ آدم علیہ السلام عزت کے ساتھ جنت میں تھے اور یہ ذلت کے ساتھ جنت میں تھا۔ جا کے بات کرتا تھا، بتایا اپنی بات، وسوسہ کیا، سامنے روبرو گفتگو کی۔ یہ بات جو قرآن و سنت کے نصوص سے زیادہ صحیح طور پر ثابت۔ اس کے بعد اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، پھر حوا علیہ السلام کے بارے میں، پھر اور کیا کیا خرافات ہے۔ بہرحال صحیح بات آپ جان لیں، اس کے علاوہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، سانپ کے تعلق سے یا اس طرح سے کیسے حیض لازم کر دیا گیا اور کیسے کیا 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 گیا، یہ ساری سب کی سب صحیح باتیں نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلایا، بہکایا، اور اس کے پھسلاوے میں بہکاوے میں آ گئے اور بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن پاک میں کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا لیکن بھول گئے۔ تو بھول گئے، بھولنے کا معنی چھوڑ دینا بھی ہوتا ہے، یعنی حکم پہ عمل نہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور بھولنے کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھول گئے، اور بھول کیا گناہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھول چوک کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے بھول چوک و غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن پچھلی امتوں پہ معاف نہیں تھا۔ ایک معنی تو یہ بنتا ہے، دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ نہیں جان بوجھ کے آدم علیہ السلام نے کھا لیا، ایک بھول کے کھا لیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جان بوجھ کے کھا لیا، اور میں نے بتایا جان بوجھ کے کیوں کھایا؟ ارے تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی کر لیں، اللہ کے پڑوس میں رہ جائیں گے۔ ایک ہلکی سی غلطی، مالک کو خوش کرنے کے لیے کبھی ایسا کام کر لیں جو مالک نے روک رکھا ہے، مالک نے روک رکھا ہے، لیکن مالک کے بغل میں رہنے کا اور ایک مقام ملا رہے گا، جنت میں رہیں گے، اس چکر میں آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ یہ بات زیادہ صحیح ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ جو آتے ہیں کہ وَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی غلطی کر لیتی ہے، تو غلطی کی آدم علیہ السلام نے، اور وہ اللہ کے نبی تھے، اور انبیاء سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، انبیاء سے کبیرہ گناہ
نہیں ہوتے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ انبیاء کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن ایسی بعض غلطیاں ہو جائیں جن کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں، چھوٹی موٹی چوک یا تسامح، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام نے اس طرح سے اس کے بہکاوے میں آ کے کھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عزت رکھی کہ یہ نہیں کہا کہ آدم نے کھا لیا غلطی کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ آدم کو بہکا دیا شیطان نے جنت سے نکلوا دیا، یعنی خود کھا کے نکلے، ایسا اللہ نے نہیں بیان کیا۔ یہ اللہ کا ایک فضل اور احسان ہے آدم علیہ السلام پر کہ اس طرح کہا۔ کوئی غلطی، ایک آدمی کوئی غلطی کرتا ہے اور اس غلطی کا سبب کوئی اور بنتا ہے، ایک آدمی کرنے والا ہے اور ایک آدمی سبب بننے والا ہے، ذمہ داری کس کی مانی جائے گی؟ اس نتیجے میں اگر کوئی جان یا مال تباہ ہوتا ہے تو اس جان یا مال کی تباہی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ براہ راست وہ غلطی کرنے والا یا غلطی کروانے والا؟ دونوں شریک ہوں گے، دونوں شریک ہوں گے، سوائے اس صورت کے جب براہ راست کرنے والے پر اس غلطی کو ڈالا جا سکے، یا جو براہ راست کر رہا ہے اس پہ نہ ڈالا جا سکے تو پھر صرف وجہ بننے والے پہ ڈالا جائے گا۔ مثال سے بات سمجھیں تو سمجھ میں آئے گی۔ عام طور پہ دونوں کو شریک جرم مانا جاتا ہے، جس نے کروایا جس نے کیا، دونوں مجرم، دونوں شریک ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے براہ راست وہ کام کیا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، اور جو سبب بنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے گڈھا کھودا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اس میں ڈھکیل دیا۔ اگر وہ گڈھا نہ کھودا ہوتا تو یہ آدمی گر کے اس میں مرتا کیسے؟ لیکن جس نے ڈھکیلا ہے اگر نہ ڈھکیلا ہوتا تو گڈھا ہونے کے باوجود گر کے نہیں مرتا۔ تو اگرچہ وہ سبب ہے اور اس نے ڈائریکٹ کیا ہے، جس نے ڈھکیلا ہے، تو مجرم کون ہے؟ یہاں صرف ڈھکیلنے والا مجرم ہے جس نے براہ راست اس کو ڈالا ہے، اس کو کہتے ہیں مباشر، اور جو سبب بنا ہے وہ یہاں چھوٹ جائے گا نہیں، کیونکہ اس نے اس آدمی کو اس گڈھے میں گرانے کے لیے گڈھا نہیں کھودا تھا۔ دوسری مثال اس کی، ایک شخص نے ایک آدمی کا ہاتھ پاؤں باندھ کے شیر کے سامنے ڈال دیا، شیر نے اسے کھا لیا۔ اب اس آدمی کو قتل کرنے کا کام کس نے کیا ہے؟ شیر نے کیا ہے۔ اس آدمی نے تو مارا نہیں ہے نا، خالی ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈالا ہے، اس نے جان سے تو نہیں مارا ہے، وہ سبب بنا ہے اس کے جان سے جانے کا۔ تو شیر پہ تو ڈالا نہیں جا سکتا، ڈالا کس پر جائے گا؟ اسی پر ڈالا جائے گا جس نے جو سبب بنا ہے اس کے قتل کا۔ تو بہرحال اس طرح سبب، کوئی شخص کسی جرم کا، گناہ کا سبب بنے اور کوئی وہ گناہ کرے، عام طور پر دونوں شریک ہوتے ہیں، سوائے بعض حالات کے۔ کبھی براہ راست جرم کرنے والا مجرم ہوتا ہے اور کبھی سبب، جو شخص بنے، سبب بنے، وہ مجرم ہوتا ہے۔ یہ فقہ نے تفصیلات کی ہیں۔ تو یہاں شیطان سبب بنا اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس نے بہکایا اور آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ تو شیطان تو پہلے سے مردود تھا، اور جب کھا لیا تو جو غلطی ہو گئی اس کی سزا تو بہرحال بھگتنی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا وہاں سے جہاں یہ لوگ تھے۔ اللہ نے وہ تفصیل نہیں بتائی کہ آپ سوچو کہ جہاں تھے، کہاں تھے، کون سی جنت میں تھے، کس عیش میں تھے، کس آرام میں تھے، کس مزے میں تھے، کس لطف میں تھے، اور کس مصیبت میں آ گئے۔ اس مصیبت کا اندازہ کرو اور اس نعمت کا اندازہ کرو۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ کھا لینے کے بعد کیا ہوا، یہاں تفصیل نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر وہ تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ نے جنت کا لباس چھین لیا ان سے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، ننگے ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں ڈھکنا شروع کر دیا۔ یہ ہے انسانیت، جہاں انسانیت رہتی ہے وہاں شرم اور لباس پہننا یہ ان کی فطرت میں ہے کہ آدمی لباس میں رہے، ننگا نہ رہے۔ اور جہاں انسانیت ختم ہو جاتی ہے، جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، ان کے لباس اتر جاتے ہیں۔ تو جو ننگا پن کو پسند کریں، اپنی شرمگاہوں کو کھولنا اور اس کو دکھانا اور بے حیائی کو پسند کریں،
گویا ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ عذاب ہے کہ ان کی انسانیت کو اللہ نے ختم کر دیا، ان کے اندر وہ فطرت ہے انسان کے شرم و حیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے تو شرم کے مارے چھپانے لگے، کچھ نہیں ملا تو پتے سے چھپانے لگے، لیکن یہاں اللہ نے بہت سارے لباس دیے ہیں، لیکن بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ اس کے بعد بھی ان لباس کو تار تار کرتے ہیں، پہننے کے باوجود نہیں پہننے والے بنے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ تم سب اتر جاؤ، کون کون اتر جاؤ؟ آدم علیہ السلام بھی اتر جائیں، حوا علیہ السلام بھی اتر جائیں جنت سے، اور ابلیس بھی اتر جائے، تم بھی جاؤ، سب کو جانا ہے۔ کہاں جاؤ اتر کے؟ زمین پہ جاؤ، جہاں اصل رہنا تھا زمین پہ۔ وہاں بات بتائی گئی تھی کہ دو اشارے تھے کہ جنت سے جانا ہے، ایک تو اللہ نے کہا تھا اسکن، ٹھہر جاؤ، جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے وہ منزل مکان نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ شیطان نکلوانے کے لیے لگا ہوا ہے، دیکھو نکلوا نہ دے، تو نکلوا ہی دیا، آخر شیطان اپنے اس حربے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جو اس کا مقصد تھا اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ مقصد اعلیٰ اس کا کیا تھا؟ اللہ کی نظر میں اتنا ذلیل کر دے جتنا خود ذلیل ہوا ہے۔ شیطان کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک انسان کو جہنم میں نہ لے کے چلا جائے۔ گناہ کبیرہ پہ تھوڑی وہ راضی ہوگا، گناہ کبیرہ کروائے گا، پھر گناہ صغیرہ پہ تھوڑی راضی ہوگا، صغیرہ پھر اس کے بعد کبیرہ، پھر اس کے بعد شرک کروائے گا، یہاں تک کہ انسان کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ تو شیطان تو لگا ہوا ہے، اس نے تو چیلنج کیا ہے نا، قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ حکم دوں گا، میں یہ آرڈر دوں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، میں ان کو راہ راست پہ رہنے نہیں دوں گا، میں ان کو اللہ کی تخلیق بدلنے کے لیے کہوں گا، وہ بہت ساری چیزیں اس نے کہا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، لگا رہوں گا۔ تو یہ اللہ نے کہا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ یہ دشمنی اگر ہم اس کو یاد رکھیں تو یہ ہمارے حق میں مفید ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب دشمنی یاد رہتی ہے تو آدمی چوکنا رہتا ہے، دشمن میرے طرف چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے غفلت نہیں کرنا چاہیے، مجھے بیدار رہنا چاہیے۔ اگر میں سو گیا، اگر میں غافل ہو گیا، اگر میں چوکنا نہیں رہا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی دشمنی انسان کے لیے مفید ہوتی ہے، اور دشمنی نہ ہو تو وہ دھیرے 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 ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری تربیت کے لیے رکھا گیا ہے کہ دشمن کو بھولو نہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں، وہ سوچتی ہیں میرا پڑوسی، میرے بغل میں پڑوسی نہ صحیح دوسرا کوئی ہے جو میری دشمنی میں لگا ہوا ہے، وہ اتنی طاقت کو پہنچ گیا ہے، میں اس سے کمزور کیوں رہوں؟ میں کمزور رہوں گا تو مجھے کھا جائے گا، اس لیے مجھے بھی طاقتور بننا ہے۔ اور اسی مقابلے میں پتہ چلتا ہے کہ کبھی بیلنس رہتا ہے، کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر یہ مقابلہ نہ ہو، دشمنی کی یہ سوچ نہ ہو تو ترقی نہ ہو۔ آج بڑی بڑی قومیں جو آگے بڑھ رہی ہیں ایک دوسرے سے، کیا وہ دشمن ہے، وہ مجھ کو نکل یہاں تک دبا لیا، اب مجھے اس کو اس طرح دبانا ہے، تو وہ ادھر سے کوشش کرتے ہیں تو ادھر سے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دشمنی یہ بھی خیر ہے ہمارے لیے، یہ ایک جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ خیر میں استعمال کرنے کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے شیطان کی دشمنی کو یاد رکھتے ہوئے جہنم میں ہم نہ جائیں، کیونکہ وہ ہمیں جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے، اور ہم کو جنت سے اس نے نکلوایا ہے، اور وہ لگا ہوا ہے کہ بعد میں بھی جنت میں نہ جا سکو، جبکہ اللہ کی رحمت پوری طرح سے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ کر رہا ہے، انبیاء بھیج رہا ہے، کتابیں نازل کر رہا ہے، مغفرت کر رہا ہے، توبہ قبول کر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم اتنے ناکارے ہو جائیں کہ شیطان کی دشمنی بھول کر کے اس کے ساتھ ہو کر کے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے، تو ہم سے بڑا بدبخت اور ہم سے بڑا ناسمجھ اور ہم سے بڑا احمق کون ہوگا؟ کوئی عربی شاعر کہتا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان ونیل فوز العابد ونسیت ان اللہ اخرج آدم منها الى الدنیا بذنب واحد۔ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ جنت میں اونچے اونچے درجات ملیں، عبادت گزاروں کا
مرتبہ ملے، کامیابی کے مواقع ملیں، تمہیں یاد نہیں رہ گیا کہ ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ہمارے باپ کو، جنت سے نکلنا پڑا تھا، اللہ نے ایک گناہ سے نکال دیا تھا۔ تو ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جنت کے اعلیٰ مقام سے نوازے جائیں گے۔ تو شیطان کے تزئین میں، شیطان کے بہکاوے میں ہم نہ آئیں، یہ قصہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ شیطان کے خطوات میں قسم کھا کے بھی وہ کوئی بات کہے، ہمدرد بن کے کوئی بات کہے، کس انداز میں کہے، نہیں، ہم کو اپنا راہ راست سمجھنا ہے، صراط مستقیم سمجھنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، سنت کو سمجھنا ہے، اللہ تک کیسے ہم پہنچیں گے، کیسے اللہ کی رضا حاصل کریں گے، کیسے اس کی ناراضگی سے بچیں گے، یہ سمجھنا ہے تاکہ ہم شیطان کے جال میں اور پھندے میں نہ پھنس جائیں، ہمیشہ چوکنا رہیں۔ یہ ہمارا نعرہ ہو کہ شیطان جس لباس میں آئے گا، جس قد و قامت میں آئے گا، چاہے جیسی اونچی پگڑی پہن کے آئے، چاہے جیسا لمبا جبہ پہن کے آئے، ہم دھوکے میں آنے والے نہیں، ہم شیطان کو پہچانتے ہیں۔ ابلیس کو پہچاننے والے بنے کہ ابلیس ہمیں شرک میں نہ پھنسا دے، بدعت میں نہ پھنسا دے، کفر میں نہ پھنسا دے، فسق میں نہ پھنسا دے، فجور میں نہ پھنسا دے، بلکہ ہم اس توحید پر، اس ایمان پر، اس اسلام پر، اس سنت پر ہم قائم رہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر ہمیں قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہمیں جاننا ضروری ہے، اس کا یہ بہت اہم سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے جنت سے ان دونوں کو نکلوا دیا اور اللہ نے انہیں حکم دیا نافرمانی کی وجہ سے کہ جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کا ٹھکانہ ہوگا اور ایک مقررہ وقت تک سامان گزارا ملے گا۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ زمین تمہارے رہنے کی جگہ ہے، زمین یہ ہے جس میں انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ آج جو لوگ چاند پہ رہنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، مریخ پہ رہنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے زمین بنایا ہے رہنے کے لیے جگہ، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ انسان زمین کے علاوہ کہیں اور رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں فرمایا فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ اسی زمین میں تمہیں جینا ہے، اسی زمین میں تمہیں مر کے جانا ہے اور اسی زمین سے تمہیں اٹھنا ہے۔ اس لیے اس زمین کو سوچ کے کوئی کہے کہ کسی اور زمین پہ جا کے بس جائیں گے، کسی اور مریخ پہ، چاند پہ، یہاں پہ، وہاں پہ، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت یہ بھی بتا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے فرمایا متاع الی حین، ایک متعین مدت تک ہی اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو سب کی زندگی کا وقت متعین ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ کوئی ایسی دوا بن جائے جس سے ہمیشہ ہمیشہ اس زندگی میں رہنے مل جائے تو یہ ناممکن ہے۔ کتنی بھی لمبی عمر ہو جائے، ایک دن اس کا خاتمہ ہے، ایک دن اسے ختم ہونا ہے اور ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جب اس دنیا کو چھوڑ کے ایک دن جانا ہے تو اس دنیا میں دل کیوں لگانا، اس دنیا سے فائدہ اٹھانا، اس دنیا کو اس کام میں استعمال کرنا جس کام کے لیے اللہ نے یہ دنیا ہمیں دی ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد کو پورا کرنا۔ اللہ نے جو ہمارے لیے حلال کیا اسے کھانا، اسے پہننا، ایسی سواریاں استعمال کرنا، ایسے گھر استعمال کرنا، جو جائز اور حلال کیا ہے اس کو کھاؤ پیو، مزے سے رہو، لیکن یہ سوچ کے نہیں کہ یہیں رہنا ہے، اللہ کے پاس واپس پہنچنا ہے اور ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اس طرح کی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔